کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک لفظوں کا مجموعہ ہے یا یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا اللہ کی پناہ میں آنے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں جائیں گے جو ایمان، طاقت اور روحانیت کی سرحدوں کو پار کرے گی۔ ایک کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ دعا اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ دعا یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ انسان کے دل کی حقیقت اور اللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں دعا کرنے کی ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ دعا کا مفہوم لفظی طور پر پکارنا ہے۔ یہ ایک ایسی پکار ہے جو انسان کے دل سے نکل کر اللہ کی طرف پہنچتی ہے، اور جب ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری پکار سنتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان کے دل کی حقیقت ہے، جو اس کی روح کی گہرائیوں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں دعا نے تقدیر بدل دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس دعا نے انہیں اللہ کی رحمت سے نجات دلائی۔ یونس علیہ السلام کی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہی معبود ہے، تو پاک ہے، میں یقیناً ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا بے حد سچی اور عاجزانہ تھی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں سے نکال لیا۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل سے لڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد کیجئے جب فرعون نے انہیں اور ان کی قوم کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا اننا فتحنا علیہم من کل شیء۔ یہ دعا اللہ کی رحم سے ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ ثابت ہوئی۔ دعا کی طاقت صرف گزشتہ تاریخ تک محدود نہیں، بلکہ آج کے دور میں بھی ہم دعا کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ چاہے ہم زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزرتے ہوں یا کوئی معمولی مشکل سامنے ہو، دعا اللہ کی طرف سے ہدایت اور مدد کا دروازہ کھولتی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری پکار سنتا ہے۔ چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دعا کا ایک خاص مقام ہے۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کی مشکلات بڑھ گئیں اور ان کی فتح کی امید مدھم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں اللہ سے دعا کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصبۃ فلن تعبد فی الارض۔ اے اللہ، اگر آپ اس جماعت کو ہلاک کر دیں گے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ دعا ایک آخری پناہ تھی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح دی۔ دعا دراصل انسان کے دل کی حقیقت اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ہم سب کو دعا کا یہ راز سمجھنا ہوگا کہ دعا میں سچی عاجزی، ایمان اور اللہ کی رضا کی تلاش ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ہمیں اپنے دلوں میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اس کی عبادت میں سچے دل سے دعا کرنی چاہیے۔